اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ التعری فی اللباس، عریہ لباس پہننا، نیم برہنہ لباس پہننا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار، میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو جہنم میں داخل ہوں گی، لم ارہما، لیکن میں نے ان دونوں جماعتوں کو نہیں دیکھا، یعنی حضور کے دور میں یہ دو جماعتیں نہیں تھیں، آپ نے فرمایا بعد میں میری امت میں پیدا ہوں گے۔ قوم معہم سیاط کاذناب البقر، ایک وہ قوم ہوگی جس کے پاس کوڑے ہوں گے جس طرح کے گائیں کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، اور وہ لوگوں کو ماریں گے، کوڑے ہاتھ میں ہوں گے، لوگوں پہ ظلم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ، اور دوسری جماعت جو جہنم میں داخل ہوگی یہ وہ عورتیں ہوں گی جو نیم برہنہ لباس پہننے والی ہوں گی، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور یہ وہ عورتیں ہوں گی جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سروں کے بال اس طرح ہوں گے جس طرح بختی اونٹ کے بال ہوتے ہیں۔ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت پر محسوس ہوگی۔ رواہ مسلم۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے تو نہیں دیکھا، یہ بعد میں آئیں گی، اور یہ دونوں جماعتیں جہنم میں جائیں گی۔ پہلی جماعت وہ ہوگی جن کے ہاتھ میں کوڑے اتنے ہوں گے اور ان کی لمبائی اتنی ہوگی جس طرح کہ گائیں کی دم ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو ماریں گے۔ جس طرح کے بعض نادان پولیس والے لوگوں پہ ظلم کرتے نظر آتے ہیں، یہ اسی قسم کے مشابہ لوگ ہیں، ان کی زندگی عموماً رشوت لیتے ہوئے لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ دوسری جماعت وہ ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایسی عورتیں کہ جو لباس پہننے والی ہوں گی اور ان کا لباس نیم برہنہ ہوگا، اور یہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، اور انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اپنے سر کے اوپر یوں جمع کر کے رکھا ہوگا جس طرح بختی اونٹ کا کوہان ابھرا ہوا ہوتا ہے، جس طرح اس کا کوہان ہوگا اس طرح انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے سروں کے اوپر رکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس ہوگی، اور ایک روایت میں ہے 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ نیم برہنہ لباس بھی عام ہو چکا ہے۔ آج کا والد خود اپنی بیٹی کو یہ لباس لا کر دیتا ہے، آج کا شوہر اپنی بیوی کے لیے خریداری کر کے خود ایسا لباس اسے فراہم کرتا ہے۔ جب ہمارے گھروں میں نیٹ کیبل چل رہا ہوتا ہے، فلمیں اور ڈرامے لگے ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب وہ دیکھتی ہیں تو اپنے والد سے کہتی ہیں لباس ایسا لاؤ جس طرح اس اداکارہ نے پہنا ہوا ہے، میرا دوپٹہ اور وضاقتہ ایسی ہو جیسے اس فلاں کی ہے۔ تو آج کا نادان اسی طرح لے کر آتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اس طرح نیم برہنہ لباس پہناتا ہے، اور جب یہی بچیاں عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو غیر محرموں کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں اور بالآخر یہ فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج 10 سال 12 سال کی بچیوں کو جب اس طرح کا نیم برہنہ لباس پہنایا جاتا ہے تو یہ بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں تو کسی کی شہوت کا اور ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ آئے دن ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ خود ہمارے اس ملک کی حالت یہ ہے کہ 1 سال کے دوران 3000 سے زائد واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ اپنی شہوتوں کو پورا کیا گیا۔ تو یہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی 2 ہیں۔ پہلی وجہ ہم نے انہیں نیم برہنہ لباس پہنایا ہوتا ہے، دوسری وجہ کہ ہم پردے کا اہتمام نہیں رکھتے، ایسی بچیوں کو گھروں سے باہر کر دیتے ہیں کہ بچیاں کھیل رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تفریح پہ جا رہی ہیں، اور بالآخر وہ فتنے کا شکار ہو جاتی۔ تو یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے، اس سے انسان خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے کہ نیم برہنہ لباس پہننا اس کی شریعت میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔
دین کہتا ہے کہ لباس کا مقصد یہ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ آج لباس ایسا پہنا جاتا ہے کہ وہ شرمگاہ کو اور ظاہر کرتا ہے۔ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائی ہوئی ہے، اب وہ بچیاں گزرتی ہیں راستوں سے تو جسم کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا تھا لباس شرمگاہ کو چھپائے، ہم نے ایسا لباس اسے پہنایا کہ اور شرمگاہ ظاہر ہو۔ پھر کیوں گلہ کرتے ہیں کہ بچیاں فتنوں کا شکار ہو گئیں؟ ہم نے جب خود اللہ رسول کی نافرمانی کی تو پھر بالآخر ہمیں انجام تو بھگتنا پڑے گا۔